میں نے حوالدار سے کہا، حیدر شاہ، دریا کی دونوں جانب کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے، یہ بات تو طے ہے کہ مقتول کو ان کھیتوں میں کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ یا تو دریا عبور کر کے فرید نگر کی طرف جانا چاہتا تھا اور یا پھر فرید نگر سے اس طرف آیا تھا۔ ہمیں ان دو امکانات میں سے ایک درست امکان تک پہنچنا ہے۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور ان دونوں امکانات میں دریا قدرے مشترک ہے۔ یا تو مقتول دریا عبور کر کے ادھر آیا تھا یا پھر وہ دریا عبور کر کے اس طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ملک صاحب، آپ عین منطقی انداز میں سوچ رہے ہیں، حوالدار نے کہا۔ آپ نے مقتول کی آمد و شد کا جو تجزیہ کیا، اس کی روشنی میں میرا ذہن کشتی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر وہ فرید نگر سے ادھر آیا تھا تو لازماً کشتی میں بیٹھ کر اس نے دریا عبور کیا ہوگا، اور اگر وہ فرید نگر کی طرف جانا چاہتا تھا تو بھی اسی کشتی والے ہی سے رابطہ قائم کرنا تھا۔ بالکل درست، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اگر ہم کشتی والے کو کرے دیں تو اس واردات کے سلسلے میں اہم معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ حوالدار حیدر شاہ نے میری ہاں میں ہاں ملائی کی طرح، اور ہم دریا کی سمت بڑھ گئے۔ اس دریا کے ادھر ادھر آنے جانے کے لیے جو کشتی استعمال ہوئی تھی، اس کا مالک ایک غریب مچھیرا تھا۔ رمضانی نامی وہ مچھیرا اپنے بیٹے کی مدد سے دریا کے دونوں کناروں کے بیچ کشتی کھیتا رہتا تھا۔ مرادآبادی اور فرید نگر میں لوگوں کی آمد و رفت اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اسے کشتی بھر سواریاں مل جاتی ہوں۔ بس دو چار بندے ادھر سے اور اسی طرح چار چھ بندے ادھر سے کشتی میں بیٹھ جاتے تھے۔ وہ ان سے معمولی سا کرایہ وصول کرتا اور انہیں ادھر سے ادھر پہنچا دیتا۔ دریا میں سفر کے دوران میں ہی وہ ماہی گیری بھی جاری رکھتا تھا۔ یہ ماہی گیری اس کی اضافی آمدنی کا سبب تھی۔ رمضانی کی رہائش دریا کے اس پار کنارے کے ساتھ فرید نگر کی حدود میں واقع تھی۔ وہ اپنی بیوی جیواں اور بیٹے کمرو کے ساتھ ایک چھوٹے سے ایک کچے مکان میں رہتا تھا۔ ہم دریا کے کنارے بنے گھاٹ نما مقام پر پہنچے تو کشتی ہمیں نظر آ گئی۔ کشتی کا رخ ہماری جانب تھا اور وہ دریا کے عین وسط میں رواں دواں تھی۔ اس دریا کا پاٹ زیادہ چوڑا نہیں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اسے 15 سے 20 منٹ کے اندر اس کنارے سے آ لگنا چاہیے تھا۔ حوالدار نے کہا، ملک صاحب، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ کشتی ہماری طرف آ رہی ہے۔ اگر یہ ادھر جا رہی ہوتی تو ہمیں لگ بھگ ادھر کھڑے رہ کر انتظار کرنا ہوتا۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت یا حکمت چھپی ہوتی ہے شاہ جی، میں نے رمضانی کی کشتی پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ انسان اسے نہ سمجھے یا سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو اس میں قدرت کا کیا قصور؟ قصور تو جی انسان کا ہی ہوتا ہے، حیدر شاہ نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اور اسے قصور کی سزا بھی ضرور ملتی ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ حیدر شاہ نے مزید کچھ نہیں کہا اور میری تقلید میں کشتی کو دیکھنے لگا۔ رمضانی کی کشتی اب اتنی قریب آ چکی تھی کہ اس پر سوار افراد کو بآسانی شمار کیا جا سکتا تھا۔ میں نے رمضانی، اس کے بیٹے کمرو کے علاوہ 3 مسافروں کو کشتی میں موجود پایا۔ کشتی جیسے جیسے کنارے کی سمت بڑھ رہی تھی، اس کی رفتار میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کشتی اب اتنی قریب آ چکی تھی کہ اس پر سوار افراد کو بآسانی شمار رمضانی کی کیا جا سکتا تھا۔ میں نے رمضانی، اس کے بیٹے کمرو کے علاوہ 3 مسافروں کو کشتی میں موجود پایا۔ کشتی جیسے جیسے کنارے کی سمت بڑھ رہی تھی، اس کی رفتار میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد کشتی اپنی گھاٹ پر آ لگی۔ کشتی پر سوار 3 مسافروں میں 2 مرد اور 1 عورت شامل تھے۔ وہ مسافر کنارے پر اترے اور ہمیں سلام کر کے مرادآبادی کی طرف جانے والے کچے راستے پر ہو لیے۔ میں اور حوالدار حیدر شاہ اس وقت یونیفارم میں ملبوس تھے، اس لیے ان مسافروں نے بڑے سہمے ہوئے انداز میں ہمیں سلام کیا تھا۔ پولیس کی وردی کا بھی ایک اپنا ہی روب داب ہوتا ہے۔ مجرم تو رہے ایک طرف، سیدھے سادے شریف شہری بھی اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ ان مسافروں کے رخصت ہوتے ہی میں رمضانی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس وقت گھاٹ پر لگی اپنی کشتی کے ساتھ مصروف تھا۔ ہم پر نگاہ پڑی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، سرکار، آپ دریا کے اس پار جائیں گے؟ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ضرور ادھر بھی جائیں گے۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے گول مول جواب دیا، لیکن کوشش یہی ہے کہ مرادآبادی کی حدود میں ہی کام ہو جائے۔ کام؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ہاں رمضانی، مجھے تم سے ایک چھوٹا سا کام ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سرکار، مجھ سے آپ کو کیا کم پڑ گیا، حکم کریں؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ حوالدار نے قدرے سخت لہجے میں اسے بتایا، ملک صاحب تم سے اس شخص کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں جس کی لاش کل صبح ادھر کھیتوں میں پڑی ملی ہے۔ بات ختم کرتے ہی حیدر شاہ نے چاچا یعقوب کے کھیتوں کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ ہاں، میں نے بھی اس نوجوان کے بارے میں سنا ہے، وہ متعاملانہ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اس کی لاش کو تو نہیں دیکھ سکا، لیکن لوگ بتاتے ہیں اس بدنصیب کا نام غلام عباس تھا اور وہ کراچی سے یہاں پہنچا تھا۔ کسی ظالم نے بڑی بے دردی سے کلہاڑی کے وار کر کے اسے موت کے منہ میں پھینک دیا۔ پتہ نہیں یہ اجنبی کون تھا اور کس نے اسے قتل کیا ہے۔ تم تو مقتول کے بارے میں اچھی خاصی معلومات رکھتے ہو رمضانی، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ اپنی بات کے اختتام پر تم نے جو تو اہم سوالات اٹھائے ہیں وہ میرے ذہن میں بھی پچھلے 30 گھنٹے سے ہلچل مچا رہے ہیں۔ مقتول مرادآبادی کس لیے آیا تھا، اسے کس نے قتل کیا اور کیوں؟ میں لمحے بھر کو تھما، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور اس کھوج کے سلسلے میں تم میری مدد کرو رمضانی۔ میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں مائی باپ؟
وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میں تو اس بدنصیب نوجوان کو جانتا تک نہیں۔ ایک تم ہی کیا، مرادہ والی میں تو کوئی بھی اسے نہیں جانتا، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ مرادہ والی یا آس پاس کے کسی گاؤں کا باشندہ نہیں تھا۔ پھر وہ متذبذب انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں تھانے دار صاحب؟ میں چند لمحات تک اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا اور مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے ذہن میں یا دل میں کوئی چھل فریب نہیں تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو رمضانی، ایک محتاط اندازے کے مطابق مقتول غلام عباس کو 8 دسمبر کی رات کے ابتدائی حصے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا اور جس مقام پر 9 دسمبر کی صبح اس کی لاش دریافت ہوئی وہ دریا کے انتہائی قریب ہے۔ مقتول اس علاقے کا رہنے والا نہیں، لہٰذا یہی سوچا جا سکتا ہے کہ یہاں تو وہ دریا پار کر کے فرید نگر کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا اور یہاں پھر پار کر کے فرید نگر کی جانب سے ادھر پہنچا تھا، اور اس دریا کو عبور کرنے کا واحد ذریعہ تمہاری کشتی ہے۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے پوچھا، تم صرف مجھے اتنا بتاؤ گے کہ آیا وہ تمہاری کشتی پر سوار ہو کر فرید نگر سے مرادآبادی پہنچا تھا یا ادھر سے ادھر جانے کا ارادہ رکھتا تھا؟ جناب، ان دونوں میں سے کوئی بھی صورت نہیں ہو سکتی، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ میں نے پرسوں 8 دسمبر کو پورا دن اس نوجوان کی شکل دیکھی اور نہ ہی وہ میری کشتی میں بیٹھا تھا۔ مجھے تو اس کے بارے میں کل 9 دسمبر کو پہلی مرتبہ پتا چلا ہے۔ پھر آپ اس کے قتل کا جو وقت بتا رہے ہیں نا، وہ سانس درست کرنے کے لیے لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اس وقت تو میری کشتی میں سواری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب۔ میں روزانہ صبح 9 ساڑھے 9 بجے اپنے کام کا آغاز کرتا ہوں، مغرب کی اذان سے پہلے کام ختم کر دیتا ہوں۔ پرسوں بھی سورج غروب ہونے سے پہلے ہی میں نے کشتی کو کنارے پر باندھ دیا تھا۔ آج کل ویسے بھی 5:30 بجے تک مغرب کی اذان ہو جاتی ہے۔ اس شخص کا میری کشتی میں سوار ہونے کا امکان ہی نہیں بنتا جناب۔ رمضانی ایک معقول بات کر رہا تھا، لیکن یہ ضروری تو نہیں تھا کہ مقتول غلام عباس سورج غروب ہونے کے بعد ہی وہاں پہنچا ہو۔ میں اس کیس کے کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا ذرا گھما کر اسے پوچھ لیا، رمضانی، یہ ٹھیک ہے کہ تم اس اجنبی مقتول کی شکل نہیں دیکھ سکے، لیکن لوگوں کی زبانی اس کا حلیہ تم تک ضرور پہنچا ہوگا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، پرسوں یعنی 8 دسمبر کے دن کسی وقت وہ تمہاری کشتی میں بیٹھ کر ادھر یا ادھر آیا گیا تھا؟ جناب، جب آپ نے مقتول کے حوالے سے مجھ سے پوچھنا شروع کیا تھا تو میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ آپ ایسا سوال ضرور کریں گے۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن یقین کریں اس روز وہ اجنبی مقتول کسی بھی وقت میری کشتی پر سوار نہیں ہوا تھا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر خود کلامی والے انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اندھیرا ہونے کے بعد ہی مرادآبادی پہنچا تھا اور دریا کی طرف جا رہا تھا کہ کسی نے اسے قتل کر دیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس کا جانی دشمن پہلے سے گھات لگائے ادھر بیٹھا تھا۔ اسے پکا یقین تھا کہ کراچی سے آنے والا غلام عباس مرادآبادی میں داخل ہونے کے بعد سیدھا دریا کی طرف جائے گا۔ حالات و واقعات سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے جناب، رمضانی نے خیال آرائی کی۔ میں نے مزید 3-4 سوالات میں رمضانی سے 8 دسمبر کی مکمل تفصیل لے لی کہ اس روز اس کی کشتی میں بیٹھ کر کون کون فرید نگر سے مرادآبادی سے فرید نگر گیا تھا۔ وہ ایک طویل عرصے سے اس دریا میں کشتی بانی اور ماہی گیری کر رہا تھا اور ان دنوں گاؤں کے تقریباً سبھی افراد سے واقف تھا، لہٰذا اس نے مجھے میری مطلوبہ معلومات فراہم کر دی۔ اسے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ مقتول غلام عباس نے اس کی کشتی میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ ہم رمضانی کو فارغ کر کے واپسی کے لیے کچے راستے کی طرف بڑھے تو حیدر شاہ نے کہا، ملک صاحب، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ غلام عباس خواہ مخواہ ہی منہ اٹھا کر کراچی سے مرادآبادی چلا آیا ہو۔ یقیناً وہ یہاں کسی کام سے کسی سے ملنے ہی آیا ہوگا، لیکن مرادآبادی کے وسنیک اس کو پہچاننے سے انکاری ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مرادآبادی نہیں بلکہ اس سے آگے کہیں جانا چاہتا تھا، اور اس کا دریا کے سمت بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرید نگر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میرا خیال ہے، وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنے خیال کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، میرے خیال میں اگر ہم اپنی تفتیش کے دائرے کو تھوڑا وسیع کریں تو کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ میرا اشارہ فرید نگر کی جانب ہے جناب۔ شاہ جی، میں آپ کا اشارہ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے گمبھیر انداز میں کہا۔ فرید نگر ہی نہیں، میرے ذہن میں فقیر کالونی، بھکے وال اور سلطان آباد بھی ہیں۔ میں ان چاروں گاؤں کی جانب اپنے بندے دوڑانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور انشاءاللہ تھانے پہنچ کر میں سب سے پہلے یہی کام کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ صفدر علی نے اپنا کام مکمل کر لیا ہوگا۔ صفدر علی؟ حیدر شاہ نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ صفدر علی سرکاری فوٹوگرافر کا نام تھا۔ کل مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے سے پہلے میں نے صفدر علی کو بلا کر لاش کے چہرے کے کلوز اپ بنوا لیے تھے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ آج مجھے ان تصاویر کے پرنٹس فراہم کر دے گا، اور مجھے یقین تھا جب ہم تھانے پہنچیں گے تو صفدر علی اپنی فوٹوگرافی کارکردگی کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں نے حوالدار حیدر شاہ کو صفدر علی کے فرائض کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا تو اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ اس کی گردن کی اس باتی جنبش سے میری بات کی تائید ہوتی تھی۔ ہم نے تھانے میں قدم رکھا تو میرا یقین 100% درست ثابت ہوا۔
صفدر علی اپنے کیمرے اور اس کیمرے کی کارکردگی کے ساتھ تھانے میں موجود تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا، ملک صاحب، میں نے ایسا کام کیا ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے بیگ میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ میں منتظر دلچسپی سے اس کے ہاتھوں کی حرکات کا جائزہ لینے لگا، یہ سمجھنے میں مجھے قطعاً کوئی دشواری پیش نہ آئی کہ وہ بیگ میں سے مقتول غلام عباس کی تصاویر برآمد کرنے والا تھا۔ چند لمحات کے بعد میرا یہ اندازہ بھی درست ثابت ہوا اور صفدر علی ایک سفید لفافہ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، ملک صاحب، میں نے مقتول کے چہرے کے 3 کلوز اپ لیے تھے، لیکن ایک کا رزلٹ ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا میں نے پرنٹ کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ باقی دونوں کلوز اپس کی 4 کاپیاں بنا ڈالی ہیں، آپ دیکھیں اور میری محنت کی داد دیں۔ موقع اور وقت کی مناسبت سے الفاظ اور اشیاء کا مفہوم اور تاثر بالکل بدل کر رہ جاتا ہے۔ اگر صفدر علی کی یہ فوٹوگرافی کسی شادی یا سالگرہ یا عقیقے کی عکاسی ہوتی تو میں اس کی بہترین ماہرانہ کارکردگی پر اش کر اٹھتا۔ اس نے واقعی عمدہ کلوز اپس بنائے تھے، لیکن وہ ایسا موقع نہیں تھا کہ میں اس کی محنت کو سراہتا یا اس کے فن کی داد دیتا۔ وہ ایک ایسے شخص کی لاش کی کوریج تھی جو گزشتہ 2 روز سے میرے اور مرادہ والی کے لیے ایک سنسنی خیز معمہ بنا ہوا تھا۔ میں نے تمام تصاویر کو بغور دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے نہایت ہی سنجیدگی سے صرف اتنا کہا، صفدر علی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہارا فن نکھرتا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں اسے میرا تعریف کرنے کا یہ مبہم انداز پسند آیا یا نہیں۔ وہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھا، پھر اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ میں ان حالات میں اس کے فن کو خراج تحسین پیش نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے حوالدار حیدر شاہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ آیا تو میں نے پوچھا، تمہارے تھانے میں اس وقت کتنی نفری ہے؟ جناب، اچھے خاصے لوگ موجود ہیں، اس نے جواب دیا، آپ حکم کریں۔ مجھے صرف 6 اہلکاروں کی ضرورت ہے، میں نے کہا، جن کے ایک دن تھانے میں نہ ہونے سے کسی کام میں کوئی تعطل پیدا نہ ہو جائے گا ملک صاحب، وہ تسلی میز انداز میں بولا۔ میں 6 ہوشیار قسم کے کانسٹیبلز کا انتخاب کر کے آپ کے پاس حاضر کرتا ہوں۔ میرے پاس حاضر کرنے کی ضرورت نہیں شاہ جی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں آپ کو بریف کر دیتا ہوں، ان 6 کانسٹیبل سے کام آپ لیں گے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، جو آپ کا حکم، وہ بڑی فرما برداری سے بولا۔ آئندہ 10 منٹ کے اندر میں نے اسے وضاحت سے سمجھا دیا کہ وہ مذکورہ 6 کانسٹیبلز کو 2 کانسٹیبلز کی 3 ٹیمیں تشکیل دے گا۔ ہر ٹیم کے پاس مقتول کی 2 تصویریں ہوں گی، ان میں سے ایک ٹیم فرید نگر، دوسری ٹیم فقیر کالونی اور تیسری ٹیم بھکے وال مقتول کے بارے میں معلومات حاصل کرنے جائے گی، اور ان تینوں ٹیموں کو ابھی اسی وقت تھانے سے روانہ ہونا ہوگا۔ وہ مقتول کی تصویریں لوگوں کو دکھا کر اس کے بارے میں پوچھیں گے اور جتنی بھی جلدی ممکن ہو واپس آ کر مجھے رپورٹ دیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ابھی دوپہر کا وقت ہے، مجھے امید ہے کہ یہ لوگ آج ہی کی تاریخ میں واپس لوٹ آئیں گے، اور وہ بھی کسی حوصلہ افزا رپورٹ کے ساتھ۔ میں نے حوالدار کو 2 تصاویر کے 3 سیٹ دے کر اپنے کمرے سے رخصت کر دیا اور خود اس گمبھیر کیس کے نشیب و فراز پر غور کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد حوالدار میرے پاس آیا اور اس نے یہ اطلاع دی، ملک صاحب، میں نے تینوں ٹیموں کو ان کی منزل کی طرف بھیج دیا ہے۔ شاباش، میں نے ستائشی لہجے میں کہا، یہ آپ نے بہت نیک کام کیا ہے شاہ جی، وہ متاملانہ انداز میں بولا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی ملک صاحب۔ کون سی بات شاہ جی؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، آپ نے فقیر کالونی، فرید نگر اور بھکے وال کی طرف تو بندے دوڑا دیے ہیں، لیکن جنوب میں واقع سلطان آباد کو نظر انداز کر دیا ہے۔ نہیں، میں نے سلطان آباد کو قطعاً نظر انداز نہیں کیا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ سلطان آباد میری یادداشت میں محفوظ ہے۔ پھر آپ نے اس طرف کسی کو کیوں نہیں بھیجا؟ حوالدار نے پوچھا۔ اس لیے کہ ادھر میں خود جانا چاہتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں بتایا۔ اوہ، حوالدار ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ میں نے مزید کہا، میں پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کا انتظار کر رہا ہوں، اس کے بعد ہی میں سلطان آباد کی طرف روانہ ہو سکوں گا۔ وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلانے لگا۔ سلطان آباد ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو موضع مرادہ والی کے جنوب میں لگ بھگ 4 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ مرادہ والی سے ایک کچا راستہ سیدھا سلطان آباد کی طرف جاتا تھا۔ میں حوالدار کے ساتھ بیٹھا غلام عباس کے مرڈر پر تبادلہ خیالات کر رہا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ میں نے فوراً اس رپورٹ کو کھول کر پڑھا۔ وہ ایک اہم، سیدھی سادی اور مختصر سی رپورٹ تھی۔ اس میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی یا ٹیکنیکل پرابلم نہیں تھی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق مقتول غلام عباس کی موت 8 دسمبر کی رات 8 اور 9 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور اس کی موت کا سبب دماغ میں لگنے والی کلہاڑی کی خطرناک ضربات تھی۔ اس کے بدن پر کل 37 زخم شمار کیے گئے تھے جو 2 مختلف کلہاڑیوں کے واروں سے آئے تھے۔ ان میں سے سب سے زیادہ مہلک وار سر کی چوٹوں کے حوالے سے تھے جو مقتول کے لیے جان لیوا ثابت ہوئے تھے۔ وہ ان سنگین زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس رپورٹ میں چونکا دینے والی اور اہم بات صرف ایک ہی تھی، وہ یہ کہ مقتول غلام عباس تو کلہاڑی بردار حملہ آوروں کا نشانہ بنا تھا، یعنی اگر قاتلوں کی فہرست مرتب کی جاتی تو اس میں 2 افراد کا نام شامل ہوتا۔ یہ ایک ہلچل مچا دینے والا انکشاف تھا۔ میں نے موقع پر سے ملنے والے مقتول کے سامان کا کئی مرتبہ جائزہ لیا تھا۔
اس میں کوئی بھی قیمتی شے شامل نہیں تھی، بٹوا بھی خالی تھا، اس میں سے 1 روپیہ بھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ غلام عباس کا قتل کہیں راہزنی کی کوئی واردات تو نہیں کہ اسے لوٹنے کے بعد قتل کر دیا گیا ہو۔ اپنی اس سوچ میں مجھے زیادہ توانائی محسوس نہیں ہوئی، لیکن بہرحال یہ کبھی امکان تھا جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا پیش آنا ناممکنات میں سے نہیں تھا۔ رات تک وہ تینوں پولیس ٹیمیں واپس لوٹ آئی جنہیں میں نے مقتول کی شناخت کے سلسلے میں فقیر کالونی، فرید نگر اور بھکے وال روانہ کیا تھا۔ میں نے باری باری ایک ایک پارٹی کو اپنے پاس بلا کر ان سے رپورٹ لی۔ ان سب کا جواب ایک سا تھا، مقتول غلام عباس ان تینوں گاؤں میں کہیں کا بھی رہنے والا نہیں تھا اور وہاں کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا۔ تینوں ٹیمیں اس کی شناخت میں ناکام رہی تھیں۔ یہ ایک الجھی ہوئی گمبھیر صورتحال تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگلی صبح سلطان آباد روانہ ہو جاؤں گا جب تک ASI کراچی سے واپس نہ آتا۔ یہاں کے معاملات کو نپٹانا ضروری تھا تاکہ کیس کی کوئی واضح صورت نکل کر سامنے آ سکے۔ اس کے بعد ہی بھرپور کارروائی ممکن تھی۔ اس رات میں زیادہ دیر تک تھانے میں نہیں بیٹھا اور اندھیرا پھیلتے ہی اپنے کوارٹر میں چلا گیا جو تھانے کی حدود میں ہی عقبی جانب واقع تھا۔ سلطان آباد میرے تھانے سے جنوبی سمت میں واقع تھا اور موضع مرادہ والی سے اس کا فاصلہ لگ بھگ 4 میل رہا ہوگا۔ آئندہ روز میں نے کانسٹیبل طفیل کو اپنے ساتھ لیا اور سلطان آباد کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ زمانے نے تھوڑا آگے کو سفر کیا تھا اور ہم لوگ آمدرفت کے لیے گھوڑوں سے اتر کر سائیکلوں پر سوار ہو گئے تھے۔ گھوڑے کی پیٹھ اور سائیکل کی سیٹ پر بیٹھ کر سفر کرنے کا الگ الگ مزہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں سواریوں میں راحت اور مشقت کے معیارات جدا جدا ہیں۔ ہم اپنی سائیکل پر سوار سلطان آباد پہنچ گئے۔ گاؤں میں داخل ہونے لگے تو کانسٹیبل نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، سلطان آباد چھوٹا سا گاؤں ہے، ہم گھنٹے 1.5 گھنٹے میں اپنا کام نپٹا لیں گے۔ آپ نے اس کام کے لیے اپنے ذہن میں کوئی طریقہ تو سوچ رکھا ہوگا؟ بالکل، میں نے جواباً قطعی لہجے میں کہا، میرے ذہن میں نہایت ہی شاندار منصوبہ ہے اور میں اسی منصوبے پر عمل کروں گا، اور میرا خیال ہے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تم زیادہ بتا رہے ہو۔ میرے اندازے کے مطابق یہ آدھے گھنٹے سے زیادہ کا کام نہیں۔ واقعی؟ پھر تو آپ کا یہ منصوبہ بہت ہی شاندار ہوگا، کانسٹیبل نے تعریفی انداز میں کہا۔ اس کے بارے میں مجھے بھی تو کچھ بتائیں، میں نے منی خیز لہجے میں کہا۔ ہم اس وقت سیدھے چودھری ناظم کی حویلی میں جا رہے ہیں، باقی جو بھی ہوگا وہ تم وہیں جا کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد کانسٹیبل نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ 5 منٹ کے بعد ہم حویلی میں پہنچ گئے۔ موضوع سلطان آباد 50 سے 60 گھروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں پر چودھری ناظم کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ ناظم سے میری اچھی یاد اللہ تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ گھر گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹانے سے بہتر ہے کہ میں ناظم کی حویلی کا رخ کروں۔ وہ اپنے گاؤں میں بسنے والے ہر بندے سے بخوبی واقف تھا، لہٰذا اس کے پاس حویلی میں بیٹھے بیٹھے میرا کام ہو جاتا۔ چودھری ناظم نے حویلی کے گیٹ پر آ کر بنفس نفیس ہمارا استقبال کیا اور بڑی محبت سے ہمیں حویلی کے اندر لے گیا۔ جب ہم اس کی سجی سجائی بیٹھک میں پہنچے تو وہاں پہلے سے ایک آدمی کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں نے پلک جھپکتے میں اندازہ لگا لیا کہ چودھری ناظم ہمارے خیر مقدم کے لیے یہیں سے اٹھ کر گیا تھا۔ ہماری آمد سے قبل وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ چودھری نے اس شخص سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ ملک صفدر حیات ہے، ہمارے علاقے کے تھانے دار، اور ملک صاحب یہ چودھری ظفر ہے، بھکے وال کے چودھری مطلوب حسین کا بھتیجا۔ یہ دور قصور میں رہتا ہے، پچھلے 2 دن سے بھکے وال آیا ہوا ہے، آج مجھ سے ملنے یہاں چلا آیا۔ اچھا، تو اس جوان کا تعلق میرا سونا شہر قصور سے ہے، میں نے چودھری ظفر سے گرم جوش مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کا اشارہ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، چودھری ناظم نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سمجھیں گے کیسے نہیں چودھری صاحب، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ شہر قصور کی 3-4 چیزیں ہی تو مشہور ہیں، کسوری میتھی، کسوری فالودہ، کسوری پتنگ ڈور، اور وہ شخصیت جس نے میرا سونا شہر قصور گایا ہے، یعنی ملکہ ترنم۔ میری اس وضاحت پر چودھری ناظم اور چودھری ظفر نے فراق دلی سے کہکا لگایا۔ پھر چودھری ناظم ہماری خاطر مدارت کے لیے اپنے ملازم کو احکام جاری کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم بے تکلفی سے گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ چودھری ناظم نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج میری یاد کیسے آ گئی؟ مجھے امید ہے کسی سرکاری کام ہی سے ادھر آنا ہوا ہوگا۔ آپ کی امید خاصی تندرست ہے چودھری صاحب، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ دراصل میں ایک شخص کا سراغ لگانے کے لیے آیا ہوں، پچھلے 2-3 روز سے اس معاملے نے مجھے چکرا کر رکھا ہے۔ وہ دونوں گہری سنجیدگی سے میری جانب متوجہ ہو گئے۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں صورتحال کی وضاحت کی، پھر اپنی آمد کی غرض و غایت سے چودھری ناظم کو آگاہ کیا۔ میرے خاموش ہونے پر چودھری ظفر نے کہا، ملک صاحب، یہ وہی معاملہ تو نہیں جس کے لیے کل آپ کے آدمی بکے وال پہنچے ہوئے تھے؟ بالکل یہ وہی کیس ہے، میں نے اس بات میں جواب دیا۔ صرف بکے وال ہی نہیں، میں نے فقیر کالونی اور فرید نگر کی طرف بھی اپنے بندے دوڑائے تھے، لیکن وہ گزشتہ رات اس تلاش میں ناکام ہو کر واپس آ گئے۔